الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، میں نے خطبے کے اندر ایک آیت شریفہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور نماز کی تلقین کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کا حکم قرآن کریم کے اندر دیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات کو دنیا میں جو بھیجا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ہے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیا، بلکہ خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اس تحفے سے سرفراز فرمایا۔ تو ذرا غور کریں کہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی بندی اللہ کی نیک بندی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے ہر وقت روتے رہے، ہم امت کی فکر کرتے رہے، اس نبی کی یہ آخری وصیت بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا تھا، زبان مبارک سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں کان لگا کر جب سنا گیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کتنی ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کر دی تو گویا کہ اس نے کافروں والا عمل کیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں کہ آج ہم سے کتنی نمازیں ترک ہو رہی ہیں۔ صبح سے شام تک 5 وقت کی نمازیں ہماری یوں ہی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، اور کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمازی ہی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر میری نماز درست نکلی تو یاد رکھیے گا سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اگر نماز ہی کے اندر کوئی بندہ یا بندی پھنس گئی تو یاد رکھیے پھر آگے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ نماز کو ہم سب درست کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو امتیاز پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، اس میں فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے۔ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں، درخت سے پتے گر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی ہاتھ میں لی تو اس سے اور بھی پتے جھڑنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر، جب کوئی بندہ مومن یا کوئی اللہ کی بندی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے کہ اس ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز کی بہت فضیلت ہے اور نماز ترک کرنے والے کے اوپر بہت سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے سارے اعمال بن جائیں گے۔ ہم جو گناہوں کے اندر آج ملوث ہیں یہ گناہ ہم سے ترک ہو جائیں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، تمام بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔